بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ تمہارا مطلب ہے یہ سب بیکار تھا جو کچھ تم نے کیا تھا؟ میں نے برہمی سے کہا، تمہیں اندازہ تھا کہ کچھ نہیں ہوگا تو جک مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ انصاف کے لیے لڑنا ہمارا فرض ہے، انصاف کا نہ ملنا ہماری بد نصیبی۔ دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ سچ کیا تھا، جھوٹ کیا۔ لوگ بہت سیانے ہو گئے ہیں، بس وہ مجبوری اور بے بسی سے ظلم برداشت کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اپنے انفرادی مسائل میں ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ اجتماعی مسائل سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ یہ بڑی مجرمانہ بے حسی ہے۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ آج جو زید یا بکرے کے ساتھ ہوا، کل خود ان کے ساتھ ہوگا، تب بھی کوئی نہیں بولے گا۔ لوگوں کو ایک آواز ہو کے بولنا چاہیے۔ ایک ملک کے عوام کی آواز کوئی دبا سکتا ہے؟ مگر یہ احساس اور یہ شعور رفتہ رفتہ بیدار ہوگا، آہستہ آہستہ پھیلے گا۔ ظاہر ہے کچھ لوگوں کی آواز پہلے کوئی نہیں سنتا، لیکن بالآخر وہی وقت کی آواز بن جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ اس وقت تک ہم انتظار کریں؟ کیا ہماری زندگی میں وہ وقت آئے گا؟ میں نے کہا، آ بھی سکتا ہے۔ جدوجہد شرط ہے اور مایوسی سے اجتناب۔ میں نے کہا، میں اپنی زندگی میں دلاور کو آہنی سلاخوں کے پیچھے اور ہتھکڑی لگے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اسے پھانسی کے تختے پر دیکھنا چاہتا ہوں، ایسے کہ اس کی رحم کی آخری اپیل بھی مسترد ہو چکی ہو۔ وہ میرے باپ کا قاتل ہے، لیکن اس کے دامن پر تو اور بھی بہت ان گنت بے گناہ انسانوں کے لہو کے داغ ہیں۔ اگر قانون اسے سزا نہ دے سکا تو تم دو گے؟ یہی ہے نا تمہارا مقصد حیات؟ بالکل، میں ایسا ہی کروں گا۔ اسے قتل کرنا تو بہت آسان تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ انصاف ہو۔ اس ملک کا قانون اتنا با اختیار ثابت ہو کہ محض دولت، اثر و رسوخ کی بنا پر نہ کوئی بچ سکے۔ کاش ایسا ہو۔ دلاور کے خلاف تو برطانیہ میں بھی دور قتل کا مقدمہ ہے، مگر دلاور پاکستان میں ہے، اسے برطانیہ لے جایا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، کون لے جائے گا؟ پہلے اس کے خلاف وہاں مقدمہ درج ہو، پھر برطانوی حکومت یا انٹرپول کے ذریعے حکومت پاکستان سے درخواست کی جائے، اس مجرم کو برطانیہ کے حوالے کیا جائے، اور یہ سارے مرحلے طے ہو جانے کے بعد مجرم پکڑا جائے، پھر برطانیہ میں اس پر جرم ثابت ہو۔ سزائے موت تو وہاں ہے نہیں۔ اس کے علاوہ وکیل وہاں بھی ہوتے ہیں۔ ہر قسم کے مقدمات کے لیے وکیلوں کی مشہور فرم ہوتی ہے جو فیس بہت زیادہ لیتے ہیں، مگر ان کی شہرت کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے موکل کو قانونی موشگافیوں سے بچانے کا ہنر جانتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی قانون اتنا مکمل نہیں ہوتا کہ اس میں چور دروازہ ہی نہ ہو۔ دلاور کے پاس پیسے کی کیا کمی؟ وہ بڑی سے بڑی لیگل فرم کی خدمات حاصل کر لے گا۔ میں نے کہا، ایک شخص وہاں اس کے جرم کی سزا کاٹ رہا ہے، وہ دلاور کے خلاف جرم کا چشمدید گواہ ہوگا۔ رابعہ نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا، میں کنوتی ہو کے سوچنا نہیں چاہتی، مگر مجھے تمہارا کسی خوش فہمی میں مبتلا رہنا بھی منظور نہیں۔ یہ کیس بہت کمزور ہوگا، اسے دوبارہ شروع کرانا بھی مشکل ہوگا، مگر فرض کرو اس سے پھر ٹرائل کے لیے بھیج دیا گیا۔ سب سے پہلے شناختی پریڈ ہوگی۔ کیا وہ سیاہ فام اتنے عرصے بعد دلاور کو بہت دور دوسرے لوگوں کے درمیان پہچان سکے گا؟ دلاور کے پرانے چہرے کے خد و خال بہت بدل گئے ہوں گے۔ اس سیاہ فام نے دلاور کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی، وہ کسی حد تک اس کی یادداشت میں محفوظ ہوگی۔ اب اس نے شناخت میں غلطی کی تو کیس وہیں ختم۔ امکانات لامحدود ہیں۔ یہ بھی بعید از قیاس نہیں کہ وہ جانتے بوجھتے دلاور کو نہ پہچانے اور خود جیل میں سڑتا رہے۔ وہاں کی جیلوں میں سڑتا کوئی نہیں، زیادہ سے زیادہ وہ قید تنہائی ہوتی ہے جس میں آپ کو دنیا سے دور رکھا جاتا ہے اور آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ باقی سہولتیں وہاں ایسی ہیں کہ ہمارے پسماندہ علاقوں کے رہنے والے اور انتہائی غریب کہلانے والے ان کی زندگی کو قابل رشک سمجھے۔ وہ گیم کھیلتے ہیں، کھانا بھی ٹھیک ملتا ہے، اخبار، ریڈیو، ٹیلی ویژن بھی انہیں میسر ہوتے ہیں، وہ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، اور ان پر وہ انسانیت سو ظلم بھی نہیں ہوتا جن کی وجہ سے ہماری جیلیں بدنام ہیں۔ بے گناہ قیدی کے حق میں آواز اٹھانے والے بھی اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور برسوں بعد بھی نا امید نہیں ہوتے۔ ایسے قیدیوں کی عزت یا سماجی حیثیت کم نہیں ہوتی، الٹا انہیں مظلوم سمجھا جاتا ہے اور ہمدردی کا مستحق۔ اس کالے کو اگر اتنی دولت دے دی جائے جو اس کے نقصانات کی تلافی کر دے اور اس کے مستقبل کی خوشحالی کی ضامن ہو، تو شاید وہ ہنسی خوشی اسیری کے باقی دن کاٹنا قبول کر لے اور دلاور کو پہچان کے بھی نہ پہچانے۔ تم نے تصویر کا انتہائی تاریک رخ پیش کر کے میرا حوصلہ کم کر دیا ہے۔ حوصلہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ ایسا ہی ہوگا، اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کالا کسی قیمت پر دلاور کو معاف نہ کرے
اور اڑ جائے کہ اب تم آ جاؤ میری جگہ اندر، پھر وہ اڑ جانے کا کیس کر دے، اس کی حمایت میں کالوں کی ہر تنظیم اٹھ کھڑی ہو۔ مطلب یہ کہ مجھے زیادہ پر امید نہیں رہنا چاہیے۔ جب بھی آدمی کوئی کام شروع کرتا ہے تو اس میں کامیابی اور ناکامی کے امکانات کا ایک خاص تناسب ہوتا ہے۔ میں بھی وہی چاہتی ہوں جو تم چاہتے ہو، اور میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر کس حد تک؟ حد کیا ہوتی ہے؟ محبت کی انتہا کیا ہے؟ فرض کرو میں کہوں کہ رابعہ دلاور کو قتل کر دو میری خاطر، میں کر دوں گی۔ رابعہ نے پورے یقین سے کہا، میں مجبور ہوں۔ مجبور تم نے نہیں کیا ہے، میں نے خود اپنے آپ کو کیا ہے۔ میں اسے حیرانی سے دیکھتا رہا۔ نہ جانے کتنی بار میں نے رابعہ کے جذبات کو مجروح کیا تھا، اس کی بات نہیں مانی تھی، صاف انکار کر دیا تھا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، اور میرے مقابلے میں وہ مسلسل جیتتی جا رہی تھی، اپنی ہار مانتی جا رہی تھی۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ عورت کی ہار ہی اس کی جیت ہوتی ہے، تو یہ رابعہ نے ثابت کر دیا تھا۔ میں نے اسے چوم کے کہا، تمہاری محبت بہت عظیم ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ اس نے مجھے دھکیل کر کہا، جھوٹ، تم زیادہ ہی بے شرم ہوتے جا رہے ہو، بالکل شرم نہیں آتی تمہیں۔ میں نے ہنس کے کہا، اب ایسا بھی نہیں، تمہارے مقابلے میں کم آتی ہے، تو یہ فرق ہے مرد اور عورت کا۔ عورتوں کو رونا بھی بہت آتا ہے، بکر کرنا بھی بہت آتا ہے۔ محبت اور نفرت کے ساتھ شرم کے جذبات کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ رابعہ نے انگریزی اخبار اٹھا لیا۔ میں کار سے نکالے ہوئے ریڈیو فون کو استعمال کرنے کے بارے میں غور کر رہا تھا کہ رابعہ نے کہا، اس میں کچھ اور بھی ہے۔ میں نے سر اٹھایا، کیا ہے؟ اور کونسلیٹ نے ہوم آفس کو لکھا ہے کہ اس کیس میں سزا کاٹنے والے ملزم کا پھر بیان لیا جائے اور تصدیق کے ساتھ ارسال کر دیا جائے۔ اس نے پرانے کیس کا ریکارڈ نکالنے اور اہم دستاویزات کی نقول فراہم کرنے کو بھی کہا ہے۔ ویری گڈ، تم بلا وجہ مجھے ڈی مورالائز کر رہی تھی، مجھے لگتا ہے کہ اب کچھ ضرور ہوگا۔ لڑکی یا لڑکا، کیا بک رہے ہو؟ سوری، وہ ذرا دماغ اور زبان دونوں بھٹک گئے۔ کیا تم نیچے جا کے اپنے مرزا غالب کو خیریت سے مطلع کر سکتی ہو بذریعہ فون؟ یہاں فون کہاں ہے؟ ہمارے پیارے مالک مکان کے پاس۔ اس کی آنکھوں کے لیے بھی دوا لیتی جاؤ۔ کون سی دوا؟ میں نے ویلیم کی شیشی خالی کر کے گولیاں کاغذ کی ایک پڑیا میں باندھ لی۔ حلوہ پوری کے ساتھ چھولے بھی تھے جو ہم نے صرف چکھے تھے کیونکہ ان میں مرچیں بہت تیز تھیں۔ میں نے اوپر سے روغن کو بڑی احتیاط سے شیشی میں بھرا۔ یہ دو گے تم اسے؟ رابعہ نے بگڑ کے کہا، اندھا ہو جائے گا وہ۔ مرچوں سے کوئی اندھا نہیں ہوتا، میں نے کہا، پانی زیادہ بہتا ہے جس سے آنکھیں دھل کے صاف ہو جاتی ہیں۔ سکندر، کیا بچگانہ حرکت ہے، بہت تکلیف ہوگی اسے۔ میں نے کہا، جب اس نے تمہیں میری نظر سے دیکھا تھا تو مجھے بھی بہت تکلیف ہوئی تھی۔ رابعہ نے شیشی مجھ سے چھیننے کی کوشش کی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، میں خود ہی دے دوں گا اسے، میں نے کہا اور دوڑ کے باہر چلا گیا۔ رابعہ میرے پیچھے لپکی مگر دروازے تک پہنچ کے رک گئی۔ مالی کے مکان ایک صحت مند سیاہ روح حسینہ کو اوپر ہی سے نہیں اندر سے بھی پرکھنے کی کوشش کر رہے تھے اور اسے یقین دلا رہے تھے کہ اس کے دن پھرنے ہی والے ہیں، راتوں کا اصل مسئلہ ہے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کچھ چیپ کر مسکرائے۔ آؤ جی ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا، ایک فون کرنا تھا مجھے۔ فون کا مت پوچھیں جی، یہ بھی اسی لیے آئی تھی مس، مالے کے مکان بولا، کسی فلم ساز کی کال آنے والی تھی۔ میں نے جیب سے لال روغن کی شیشی نکالی۔ فون خراب ہے گویا۔ اس نے مجھے آنکھ ماری اور مس کو بھی آنکھ مار کے رخصت کر دیا۔ کال آئے گی تو میں بلوا لوں گا آپ کو، خدا کرے فون ٹھیک ہو جائے۔ مس کے جاتی اس نے فون میرے سامنے رکھ دیا۔ اب کیا بتائیں جی، اتنا کرایہ نہیں دے سکتی جتنی کالیں کرنا چاہتی ہے مفت میں۔ انہوں نے مفت پر زور دیا۔ آپ 100 فون کریں، یہ دوائی مجھے دے دے۔ غالب اپنے آفس میں نہیں تھا لیکن نازو مل گئی۔ اچھا آپ ہیں؟ ابھی تو ہوں، میں نے کہا۔ کوئی اعتراض؟ کہاں سے بول رہے ہو؟ اس نامعقول سوال کا جواب ہمیشہ یہی دیتا ہوں کہ اپنے منہ سے، پتہ نہیں کیوں بار بار پوچھتے ہیں۔ بڑے موڈ میں ہو؟ اخبار دیکھ لیا ہے شاید؟ میں اخبار پڑھتا ہوں، صرف دیکھتا نہیں۔ جو دیکھنے کی چیز ہے اسے بار بار دیکھتا ہوں، دن میں 5 وقتہ۔ سکندر، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سکھا میں محبت، سرسا میں عشق، دل میں درد ہے میٹھا میٹھا۔ پہلے کیفیت اختلاجی تھی، اب بالے میں وحشت ہے۔ وہ انسی، رات کو تارے بھی گنتے ہو گئے؟ نہیں، وہ کل دن میں ہی نظر آ گئے تھے۔ میں نے کہا، فون کیوں کیا تھا؟ فون کرنے کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ دیگر احوال یہ ہے کہ جملہ لوایقین ابھی تک بالکل زندہ سلامت ہے اور یہ 100% سچ ہے۔ میں پھر فون کروں گا، فقط
वसलाम। नाजो शोर करती रह गई और मैंने रिसीवर रख दिया। असल मकसद उसे अपनी खैरियत से आगाह करना था। बाकी बातें मालिक मकान की मौजूदगी में नहीं हो सकती थी, जो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैंने उसके फ़ोन पर मरीज की मखलूक से रब्ता कर लिया था और उन्हीं की ज़बान में बात कर रहा था। उसके नुक्ते नज़र से तो मैंने कोई काम की बात ही नहीं की थी और महज एक कॉल ज़ाया की थी। मैंने इखलाकन पूछ लिया, कितने पैसे? सिर्फ 8 आने। मैं तो ज़रूरत पूरी करता हूँ सबकी, मुनाफा थोड़ी कमाता हूँ। ना लूँ तो बिल देते देते ये जायदाद जाती रहे। हाँ वो दवाई। मुझे 8 आने देते हुए बहुत गुस्सा आया। खबीस मुनाफा कमा के भी मकर कर रहा था और एक हाथ से काल के पैसे मांग रहा था तो दूसरे से दवा भी। अभी ले बेटा, तू भी क्या याद करेगा। मैंने शीशी जेब से निकाली और उसे थमा दी। दिन में 3 बार दोनों आंखों में 2-2 कतरे, सुबह उठते ही, दोपहर को खाने के बाद और रात को सोते वक्त। वो बहुत खुश हुआ। और परहेज जनाब? परहेज बहुत ज़रूरी है, बल्कि परहेज ना किया तो दवा बेकार है। सुबह नाश्ते में उबले हुए टिंडे सिर्फ नमक के साथ, दोपहर के खाने में एक तंदूरी रोटी सादा सिर्फ पानी के साथ, रात को ऊंट के गोश्त के पारचे। वो फिक्रमंद हो गया। और सब तो ठीक है मगर रात का मामला। मैंने कहा, काले बकरे के कानों की यखनी भी चल सकती है। लो जी, 2 कतरे अभी डाल दो अपने मुबारक हाथों से। मैं इसके लिए तैयार नहीं था। ऐसे नहीं, ड्रापर ऊपर होना चाहिए। ड्रापर भी लो। उसने मेज पर रखी हुई बहुत सी शीशियों में से एक ड्रापर बरामद कर लिया। हस्बे को उसने ऐसी दिल खराश चीख मारी जैसे मैंने उसके दिल में खंजर घोंप दिया हो या पेट पर अंगारा रख दिया हो। उसने इतना वावेला किया कि अंदर से उसके लवाकिन दौड़े चले आए। पता नहीं क्या खाते रहते हो, मार डालेंगे तुम्हें ये सन्यासी हकीम जवान बनाने के चक्कर में। एक लाउड स्पीकर किस्म की औरत ने सर पर हाथ मार के चिल्लाते हुए कहा, सठिया गए हो तुम, दफा हो जा उल्लू की पट्टी। वो बिल बिलाया, हर वक्त 60 का ताना देती है। तेरे बाप ने 62 साल की उम्र में। मैं फौरन निकल गया क्योंकि अब उनके दरमियान पुरानी खानदानी तारीख के शर्मनाक वाकयात पर जंग छिड़ चुकी थी। जाते वक्त वो शीशी मैंने जेब में रख ली। इतनी सजा काफ़ी थी। ये भी हो सकता था कि तकलीफ ज़्यादा हो तो वो किसी सचमुच के डॉक्टर को आंखें और दवा दिखा दे। गली के आखिर तक मैं उसकी हाय ओए मरिया रब्बा और बहुत से इसी तरह के अल्फाज सुन सकता था, और उसकी घरवाली का हंगामा जो वो शोहर को देखकर कर रही थी। बाजार से मैंने बिजली का 10 गज तार और एक 12 वोल्ट का अडाप्टर खरीदा और दोबारा गालिब का फ़ोन किया। कारोबारी जहन के मालिक एक शख्स ने बाहर लिख दिया था, ज़रूरत पड़ने पर आप यहाँ से फ़ोन कर सकते हैं। बज़ाहिर ये खिदमत खल्क के जज्बे का इजहार लगता था, मगर इस तरह वो गैर कानूनी तौर पर पब्लिक कॉल ऑफिस चला रहा था और ज़रूरत की कीमत ले रहा था, कॉल की नहीं। ये क्या तमाशा है। मैं ज़रा सी देर के लिए नीचे गया था। दादू ने तो बड़े अलमनाक तरीके पर बताया था कि तुम ऊपर चले गए, यानी ऊपर वाले के पास। रात क्या लफड़ा हो गया था? कुछ नहीं, मैं कश्मीरी चाय पीने गया था, बादाम पिस्ते वाली। मुझे मालूम है, मशरिक के एक रिपोर्टर ने मुझे फ़ोन कर दिया था। क्या उसने पहचान लिया था मुझे? देख लेता तो पहचान जाता। वो उस वक्त पहुंचा जब तुम निकल गए थे। स्टोरी उसे पूरी मिल गई थी, लेकिन अखबार की आखिरी कॉपी तैयार थी। उसने मुझसे कहा कि तुम चाहो तो लगा दो। मुझे शक हुआ, गाड़ी के बारे में जो कुछ लोगों ने देखा था बता दिया था। मैंने कहा, वकार से कहना उसकी गाड़ी प्लाजा सैनमा के सामने खड़ी हुई है, चाबी अंदर है, इसलिए डुप्लीकेट लेकर जाए। उनका क्या हाल है? मजरूहीन का? हाँ, जो मुझे कश्मीरी चाय पीने से रोकने के लिए आए थे, वो सब हॉस्पिटल में हैं। गालिब ने कहा, 2 अड्डियों के हॉस्पिटल में। उनकी टांगें नाकारा हो गई हैं। तीसरे का चेहरा जख्मी था। अभी तक किसी ने कोई बयान नहीं दिया है। पुलिस पहुंच गई थी कुछ देर बाद। उन्हें सुबह होश आया तो सब ने एक ही बात की। पता नहीं, कोई शराब के नशे में धुत मालूम होता था। पहले आगे टक्कर मारी, फिर पीछे, और गाड़ी लहराता हुआ निकल गया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मालूम करने से मुझे रात को ही शक हो गया था कि तुम निकले होगे अपनी बुलबुल के साथ सैरे चमन को। कहते हैं कि बहारा है। नहीं यार, बुलबुल ख्वाबे नाज में थी। मैं दिलावर से बात करने निकला था। उसने बातों में उलझा लिया और उसके इलेक्ट्रॉनिक कुत्ते पहुंच गए रेडियो की लहरें सूंघते हुए। अल्लाह ने बचाया। मगर उन्होंने झूठ क्यों बोला? कुत्ते अपने मालिक के इशारे पर चलते हैं। आज सुबह मालिक की मर्जी से पुलिस भी वापस चली गई थी, कोई केस दर्ज किए बगैर। वो क्यों? अच्छे शिकारी नाकारा घोड़ों को और कुत्तों को गोली मार देते हैं। दिलावर अब उन्हें तसल्ली देने जाएगा कि फिक्र मत करो, तुम्हारा इलाज मैं कराऊंगा।
خواہ تمہیں لندن امریکہ بھیجنا پڑے، تمہارے خاندان کو مالی پریشانی سے بچانا میرا ذمہ۔ اتنی بڑی قربانی کا انعام بھی بہت بڑا ہوگا۔ اس دنیا فانی کے بدلے عالم جاویدانی۔ دلاور جیسے لوگ کوئی روگ نہیں پالتے۔ میں پھر اس سے بات کرنے والا ہوں۔ دیکھنا یہ ہے زور کتنا ہے بازوئے قاتل میں۔ تم ہو کہاں؟ میرے پاس ایک خبر ہے تمہیں سنانے کے لیے۔ کل کا اخبار دیکھو، رابعہ ساتھ لائی تھی۔ سوری، اخبار وہ آج کا ہے۔ اس میں ایک کرائے کا مکان ہے رائل پارک میں۔ وہاں آنکھوں کے ایک نامور معالج رہتے ہیں۔ مالک مکان بتا دے گا۔ وہ ڈاکٹر سے آنکھوں میں تڑکا لگوا چکا ہے۔ خبر کیا ہے؟ خصوصی، میں آ کے سناؤں گا۔ میں نے ریسیور رکھا۔ 10 منٹ بات کرنے کے 10 روپے بن گئے تھے۔ میں نے ٹرنک کال تو نہیں کی تھی۔ یہاں 1 میل کے علاقے میں دوسرا فون نہیں تھا۔ بس میں جانے میں تو آدھا گھنٹہ لگتا، ٹیکسی کرتے تو 10 روپے خرچ ہوتے۔ تم نے وقت اور پیسہ دونوں بچائے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ فائدے میں تو میں رہا۔ میں گھر کے دروازے سے گزر کے سیڑھیاں چڑھنے لگا تو مجھے مالک مکان صاحب کے کرانے کی آواز آئی۔ ان کا شور غوغاں تھم گیا تھا اور غالباً وہ آنکھیں بند کیے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی حرکت کو ایک مختلف زاویے سے جواز فراہم کیا۔ اگر حکومت کسی کو نظر بند کرتی ہے تو مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ تو امن و امان میں رہے۔ اس ٹرکی مکان مالک کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ جب تک اس کی ہر ایک کو بد نیتی سے دیکھنے والی آنکھوں کی نظر بندی رہے، خود اس کے حق میں بہتر کچھ تو بارے گناہ کم ہوگا۔ میں نے رابعہ کو یہ سب سنایا۔ بس آنے والے ہیں وہ دونوں ہنگامہ خیز اور آتش فشاں محبت کے علم بردار۔ رابعہ نے خوش ہو کے کہا، غالب اور نازو، تم نے پتہ سمجھا دیا تھا نا اچھی طرح؟ میں نے کہا تھا آنکھوں کے ڈاکٹر کو پوچھ لینا، مریض مالک کی مکان نیچے ہی روتا ہوا مل جائے گا۔ میں نے کہہ مار کے کہا، اور پھر اسے مکان مالک کی آنکھوں میں خصوصی اظہاروں قطار ڈراپس ڈالے جانے کی روداد سنائی۔ ہنستے ہنستے خود رابعہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ خطرناک کام ہے سکندر۔ زیادہ خرابی ہوئی اور وہ چلا گیا تمہاری دوا سمیت کسی اچھے آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس۔ پھر میں نے اسے جیب سے شیشی نکال کے دکھائی۔ ابھی سے تم ہمیں دنیا کی سب بیویوں کی طرح عقل سے پیدل سمجھنے لگی ہو۔ بس ایک ڈوز کافی سمجھی میں نے، دوسری کے لیے وہ شیشی تلاش بھی نہیں کرے گا۔ 14-15 طبق روشن ہو گئے تھے اس پر۔ ساکٹ میں اڈاپٹر کا پلگ لگا کے میں تار کو اوپر چھت پر لے گیا۔ 12 وولٹ کا کنیکشن ریڈیو فون کو فراہم کرتے ہی اس کی لائٹ آن ہو گئی۔ میں نے دلاور سے رابطے کا نمبر ملایا تو ہمیشہ کی طرح وہی آواز سنائی تھی، مگر اس کا لہجہ پہلے جیسا پھاڑ کھانے والا نہیں تھا۔ کیا بات ہے؟ بات تم سے کرنے کی نہیں ہے، دلاور کو بلاؤ۔ اچھا، تم وہی ہو؟ اس نے محتاط لہجے میں کہا۔ ہاں، تمہارا مبینہ باپ چودھری دلاور ہاسپٹل میں ہے۔ اس نے کہا، جھوٹ مت بولو، وہ بات نہیں کرے گا تو اسی کا نقصان ہوگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا، وہ کون سے ہاسپٹل میں ہے؟ یہ بتانے کی اجازت نہیں مجھے۔ گولی لگی تھی دلاور کو، اس لیے جانا پڑا ہاسپٹل۔ کیا زخم کاری ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ اگر وہ مر گیا تو میں تمہیں مٹھائی کھلاؤں گا، دعا کرو۔ میں نے ریسیور آف کر دیا۔ لمبی بات کرنے کا ویسے بھی میرا پروگرام نہیں تھا، لیکن دلاور کے بارے میں اس اطلاع نے مجھے تذبذب میں ڈال دیا تھا۔ اگر ایسا ہی تھا تو غالب کو یہ بات کیوں معلوم نہیں تھی، اور اس آپریٹر کو یہ بات مجھے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ صرف یہ کہہ سکتا تھا کہ چودھری صاحب موجود نہیں ہیں۔ یہ گمراہ کن اطلاع یعنی ڈس انفارمیشن تو نہیں۔ میں اپنے ساز و سامان کے ساتھ نیچے پہنچا تو غالب اور نازو پراجمان تھے۔ بلائیں نازل ہو گئی یہاں پر، میں نے کہا۔ نازو نے کہا، رابعہ بتا رہی تھی کہ یہ بدنام جگہ ہے۔ میں نے اس کا براہ راست جواب دینے سے گریز کیا۔ نیک نام لوگ آئیں گے تو نیک نام کہلانے لگیں گے۔ غالب بولا، بھوت آنے لگیں گے تو بھوتوں کا ڈیرا مشہور ہو جائے گا۔ میرے سسر کا داخلہ ممنوع کر دینا، بڑا بدماش بھوت ہے۔ غالب، ہوش میں رہنا، میرے ابا بہت شریف آدمی تھے۔ مجھے کیا معلوم، دیکھنے میں تو ہم بھی شریف لگتے ہیں۔ اپنا مقابلہ ان سے مت کرو، وہ واقعی شریف تھے۔ ان کا نام شریف الدین تھا یا شاید محمد شریف۔ میں نے ایک ڈاکٹر قاتل اور جواری کا نام پاک باز خان دیکھا ہے۔ غالب بولا، میں ان کی شرافت کی بات کر رہی تھی۔ شرافت کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے تمہارے پاس؟ سرٹیفکیٹ کے بغیر کوئی مانتا نہیں کہ آپ میٹرک پاس بھی ہیں۔ برتھ سرٹیفکیٹ نہ ہو تو آدمی پیدا نہیں ہوتا، ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہو تو مر جاتا ہے۔ سرٹیفکیٹ لاؤ بی بی۔ نازو نے چلا کے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بدماش تھے۔ جوانی میں سب ہوتے ہیں، ان کا بڑھاپا تم نے دیکھا تھا۔ تمہارا دل رکھنے کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ وہ شریف تھے، اور تم شریف زادی ہو، بلکہ شریف الدین زادی۔ پھر تم نے بدماش کیوں کہا تھا انہیں؟ میں نے ایک بھوت کو کہا تھا جو خود کو میرا سسر بتاتا ہے۔ اس کے پاس بھی میرا سسر ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔
تم کو کیوں باسی کڑی کی طرح ابال آ رہا ہے؟ میں باسی کڑی ہوں؟ نازو نے آستین چڑھا لی. اور تم خود کیا ہو؟ غالب نے 2 دانوں کے سینے پر ہاتھ رکھا اور سر جھکایا. میں تمہارا اکلوتا، پہلا اور آخری پرستار، جان نثار، دلدار، بے حد پائیدار اور وفادار، قدرے نابکار. نازو ہنس پڑی. بس کرو. میں نے کہا یہ اچھی بات ہے کہ اب تم لڑتے ہو تو آپس میں ہی صلح کر لیتے ہو، بیرونی مداخلت کی ضرورت نہیں پڑتی. خبر سناؤ پہلے مجھے. تم نے اخبار دیکھا آج کا؟ پھر وہی احمقانہ بات. دیکھا نہیں، پڑھا ہے اول تا آخر، پہلے انگریزی میں اور پھر اسی کا اردو ترجمہ. اس میں ایک خبر دلاور کے بارے میں تھی. مس رابعہ قاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ فرماتی ہیں کہ وہ کوئی خبر نہیں. انہوں نے مجھے اتنے تاریک پہلو دکھائے کہ مجھے مستقبل میں اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا ہے. تاریک دنیا ہو جاتا اگر مسلمان نہ ہوتا. رابعہ نے احتجاج کیا. میں شیخ چلی کی خیالوں کی حمایت نہیں کر سکتی کہ بالکل ٹھیک سوچا تم نے، ایسا ہی ہوگا. خبر تازہ ترین جو اخبارات میں نہیں پہنچی یہ ہے کہ دلاور ہاسپٹل میں ہے. خود بیٹے نے اس کا دار فانی سے کوچ کرا دیا تھا، وہ بچ گیا. یہ جھوٹی سٹوری ہے. بیٹے کو تم کیا سمجھتے ہو؟ وہ اپنے باپ کا بھی باپ ہے ابھی سے. دیکھ لو کتنی صفائی سے ماں کو نکال کے لے گیا. تمہارے جذبات سے کھیل کے اس نے وہ کام کیا جو دلاور بم بندوق سے نہیں کر سکتا تھا. کہانی اور مکالمے بے شک دلاور کے تھے، لیکن ادائیگی تو خود بیٹے نے کی. اداکاری تو اس کی اپنی تھی. میں نے خود کو سخت احمق محسوس کیا. یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ جیسے میں عقل اور دور اندیشی کی بیشتر باتیں کہتا ہوں. اور ہاتھ کنگن کو عارضی کیا، خود دلاور کو دیکھ لو. میں نے بڑے اشتیاق سے کہا نکالو نا یار، اتنی دیر سے جیب میں چھپا رکھا ہے. غالب ہنسا. تم مذاق سمجھ رہے ہو؟ میری CID نے بتایا ہے کہ وہ اٹا کٹا الو کا پٹھا ہے. اس کا مقصد چند دن غائب رہنا تھا. وہ ایک ہاسپٹل کے VIP روم میں جا کے لیٹ گیا ہے. اس کے جسم پر خراش بھی مل جائے تو میرا نام بدل دینا.